الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارا سبق تو چل رہا ہے، مشکوٰۃ شریف کی شرح کر رہے ہیں، اور دل بھی یہی چاہتا ہے کہ اس میں مداخلت نہ ہو. بہت بڑی کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، اور خلاصہ ہے سیاستہ کا. بڑا لمبا کام ہے، اللہ کرے اسے مکمل کرنے کی توفیق ہو جائے. لیکن احباب اس میں رکھنے ڈالنے سے باز نہیں آتے. روزانہ جو ڈاک آتی ہے رات کو 10 سے 11 تک ذکر ہوتا ہے، تو اگلا آدھا پونا گھنٹہ وہ ڈاک دیکھنے میں لگ جاتا ہے، اور سب فضول ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا ہو، یا ذکر کی بات ہو، یا حلال حرام کی بات ہو، یا عبادات کو نہیں. یہ بیماری ہو گئی، وہ بیماری ہو گئی. بھی اللہ کے بندوں میں کوئی ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں کہ مجھے آپ علامات لکھیں کہ میں علاج تجویز کروں. کوئی بھی بیماری ہو، ہم اللہ کا نام لکھ کے دے دیتے ہیں. جسے اللہ نے شفا دینی ہو دے دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی. اور اس کے لیے پہلے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں باہر دفتر میں نہیں ہوتا تھا تو تعویذ نہیں ملتے تھے. وہ بھی آسانی کر دی، بہت سے لکھ کے سلطان بھائی کو دے دیتا ہوں. جب بھی کوئی دیر سویر میں آئے، جس وقت بھی آئے لے جائے. ڈاک میں لوگوں نے منگوانے شروع کیے تھے تو 60 لفافے واپسی روز آنے شروع ہو گئے. تعویذ بھیج دیں، ممکن نہیں رہا، لہذا ڈاک میں نہیں بھیجے جاتے. اس کے باوجود خط لکھ دیں گے، بیماری کینسر لکھیں گے یا اس سے بھی کوئی بڑی لکھیں گے، اور تعویذ بھیج دو. کبھی کسی ڈاکٹر کو بھی چٹھی لکھی ہے کہ دوا بھیجو، آ نہیں سکتے، کوئی بندہ بھیج دو، وہ آ کے لے جائے. کوئی پابندی تو نہیں ہے، خود ہی آؤ یا مریض ہی آؤ. یا آئیں گے تو مریض کو بھی گاڑی میں ڈالے ہوا ہوگا، اور یا آئیں گے ہی نہیں اور خط لے گئے. دونوں صورتیں عجیب ہیں. کوئی ایک بندہ ہو تعویذ دے، مریض کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کسی نے یہاں اس کی نبض دیکھنی ہے یا کوئی چیک اپ میڈیکل کرنا ہے، مریض کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تیسری عجیب بات یہ کرتے ہیں کہ اردو میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 1-2 ساتھی ہیں جنہیں اردو لکھنا آتی ہے، باقی کو آتی نہیں ہے. سین کی جگہ لام، لام کی جگہ میم، آگے پیچھے حروف، وہ کوئی لفظ بنتے ہی نہیں، پتہ نہیں لکھتے ہیں خود پڑھتے نہیں ہے. کیا بات ہے؟ وہ سینڈ کر دیتے ہیں، وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. جب آپ کو اردو لکھنا نہیں آتی تو ایسا تکلف کیوں کرتے؟ اب کل ایک خط آیا بڑا لمبا، کمپیوٹر کے نکلے ہوئے فل سکیپ 2 صفحے تھے، چھوٹے فونٹ کے ساتھ. میری مصیبت یہ ہے کہ میں زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اور ذرا باریک فونٹ ہو تو بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ جو دوائیں چل رہی ہیں یہ سر کو چکرائے رکھتی ہیں اور نگاہیں پھر جاتی ہیں.
کچھ موٹا ہو پھر، لیکن مطلب کی بات ہوتا، اب 2 صفحے کون پڑھے بھائی، وہ پھول سکے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جادو حق نہیں ہے، تو میری بیوی کو ہو گیا، میرے فلاں کو ہو گیا، فلاں جادو سے مر گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ وہ سارا گویا ثبوت دینا چاہ رہے تھے کہ جادو سے یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ میں انہیں جواب دوں، یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ انہیں جواب ہے۔ جماعت کے ساتھیوں میں اللہ پناہ دے ایک اور خامی ہے، وہ جی میرا مشائخ سے رابطہ ہوا، انہوں نے مجھے فرمایا فلاں نے تم پر جادو کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا بڑا بہتان، اور وہ بھی مشائخ پر، تو کیا فائدہ اللہ اللہ کرنے، کون سی اللہ اللہ کر رہے ہیں؟ یہ تو معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، شیخ کی شان میں غیر ارادی طور پر گستاخی ہو جائے تو بھی برکات بند ہو جائے، شیخ نہ چاہے تو بھی، اسے پتہ بھی نہ ہو تو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کوئی ایسا لفظ کہنا جس سے آپ کی مراد توہین نہ ہو، لیکن لفظ ایسا ذو معنی ہو کہ سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہو کہ آپ نے توہین کی ہے، تو کفر ہے۔ کہنے والے نے توہین نہیں کی، نہ اس کا ارادہ توہین کرنے کا تھا، لفظ ایسا مومل مجمل سا تھا، ذو معنی تھا کہ سمجھنے والے نے سمجھا کہ اس نے حضور کی توہین کی ہے، تو بندہ ایمان سے خارج ہو۔ اسی طرح مشائخ کے بارے، اہل اللہ کے بارے ایسی بات کہنا ایمان سے خارج تو نہیں ہوتا، فیض منقطع ہو جاتا، برکات نہیں ملتی۔ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اہل اللہ کی توہین یا ان پر بہتان کفر تو نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن ایسے لوگ مرتے عموماً کفر پر ہی۔ تو یہ ساری خرافات ہیں۔ اللہ کریم اس کے بارے خود کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبہ، کوئی کسی قسم کی جو مصیبت تم پر آتی ہے، وہ بیماری ہو، افلاس ہو، توہین ہو، کوئی جس چیز کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں، تکلیف دہ ہے، اللہ کے فرماتے ہیں بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوتی ہے، تم اپنے پر جادو خود کرتے ہو، تمہارا کردار جو ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو میرا کرم ہے، میں بے شمار کثیر بہت زیادہ گناہ تو معاف کر دیتا، کسی عمل کا نتیجہ بھیج دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ خبر ہو کہ ہم کر کے آ رہے ہیں۔ سارے گناہوں کی سزا نہیں آتی، اللہ بڑے کریم ہیں، تو فرماتے ہیں یعفو عن کثیر، بے شمار بہت زیادہ معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی جادو نہیں کرتا، کوئی حیثیت نہیں جادو کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عاصم بن لبید یہودی نے اور اس کی لڑکیوں نے جو کوشش کی جادو کرنے کی، انہوں نے کوشش ضرور کی، آپ کے بال آئے مبارک لے کر انہیں گریں لگائیں اور پرانی کسی کنگھی میں پھنسا کر پھر انہیں ویران کنویں میں پھینک دیا، لیکن اسی وقت وہی الہی نے حضور کو مطلع کر دیا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدام کو بھیجا، کنویں کی نشاندہی بھی کی، یہ بھی بتایا کہ وہاں ایک کوئی پرانی کنگھی ہوگی، اس میں بال اس طرح سے بندھے ہوں گے، وہ نکال کے لے آؤ۔ صحابہ کرام خادم گئے، نکال کے لے آئے۔ آخری معوذتین، آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں، ان کی 11 آیات ہیں، ان بالوں کو 11 گریں دی گئی۔ ایک ایک آیت حضور تلاوت فرماتے جاتے تھے، وہ گرہ کھلتی جاتی تھی۔ اب اس پہ جو حاشیے چڑھائے گئے، اللہ پاک سب سے راضی ہو اور سب کے درجات بلند کرے۔ بہت سی چیزیں جو اسلام میں نہیں تھیں، یہود کے علماء نے پھیلائیں، جنہیں اسرائیلیات کہتے ہیں۔ وہ بزرگوں نے نقل کی یہودیوں کے حوالے سے کہ یہ اسرائیلیات ہیں، یہودی یہ کہتے تھے۔ بعد میں آنے والوں نے ساتھ سے اسرائیلیات یہ ہٹا دیا اور وہ بات آگے چل پڑی کہ یہ ہوا۔ ان باتوں میں ملتا ہے کہ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی اور سر میں بڑا درد ہو گیا، یار کو خدا کا خوف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پورے مصر کے جادوگر اکٹھے ہوئے، رسیاں، لاٹھیاں، لکڑیاں، شاطیر لے کر میدان کو اژدہوں اور سانپوں سے بھر دیا، جادو سے صاف بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے لاٹھی پھینکی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک لاٹھی نے سب کچھ نگل لیا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس بھرے ہوئے میدان میں جو کچھ تھا وہ کھا گیا، اور جب انہوں نے پکڑی تو وہی لاٹھی تھی، نہ اس کا حجم بڑھا نہ وزن بڑھا، ہر شے فنا ہو۔ ان پر تو اثر نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ جی وہی نازل ہوئی اور اس میں شیطان نے مداخلت کی اور اس میں بتوں کی تعریف آ گئی، اور حضور نے وہ پڑھ بھی دی، اور مشرکین بڑے خوش ہوئے کہ کم از کم ہمارے خداؤں کی بھی تعریف ہو گئی، اور پھر اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی ہے اس کے آگے پیچھے ارد گرد پہرے دار فرشتے ہوتے ہیں، کوئی اس میں مداخلت کرنے کی جرت کر نہیں۔ اگر ایک وحی میں شیطان نے مداخلت کر لی اور حضور کی زبان حق ترجمان پر بھی جاری ہو گئی، تو ان 30 سپاروں کی سند کیا ہے کہ ان میں باقی کون سی درست ہے اور کس میں مداخلت ہو گئی؟ پھر تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اگر ایک میں ہو سکتی ہے تو باقی میں بھی ہو سکتی ہے، امکان تو ہو گیا، ممکن تو ہو گیا، تو پھر قرآن کریم کی صحت کی سند کہاں رہے گی؟ اللہ کریم اس کی تردید فرماتے ہیں کسی کی جرأت ہے کو آ کے تو دیکھ۔ تو اس قسم کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ اپنے کردار کو دیکھیں۔ اکثریت 90% تو سود کھا رہی ہے۔ چھوٹا سا ایک پٹاخہ سود کا چلتے تو کہتے جادو ہوا، یہ نہیں کہتے میں سود کیوں کھا رہا۔ سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا نہیں کیا جاتا۔ آج کے ماحول میں اپنی بھلائی سوچنے سے زیادہ دوسرے کی برائی سوچی جاتی ہے۔ والدین کو دھکے دیے جاتے ہیں، اولادوں کو حرام کھلا کر پالا جاتا ہے، رشوتیں لی جاتی ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا جاتا؟ تو کسی کا تھوڑا سا اثر واپس آ جائے تو کہنا یہ جادو ہو گیا۔ بھی جادو جو کرتا ہے اپنے آپ پہ خود اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ،
کائنات پر، زمین کے نظام میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ اور چاہتا ہے جادوگر نے اور کر دیا، یہ ممکن نہیں۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی جادوگر یا مخلوق کا کوئی بھی بندہ یا کوئی مخلوق اس کے احکام میں مداخلت کر کے بدل دے۔ اس نے تو صحت دی تھی، جادوگر نے بیمار کر دیا، تو ایسا ہی ہوگا نا، اگر جادو سے بیمار ہوا تو اللہ نے تو نہیں کیا، جادوگر نے کر دیا، تو یہ تو عقیدہ ہی کافرانہ ہے۔ قرآن کریم اسی کی تردید فرماتا ہے کہ روئے زمین پر، یعنی ایک تنکا اگتا ہے، ایک بڑا درخت ہے، ایک پھل لگتا ہے، بے شمار جانور ذی روح ہیں، سمندروں میں، خشکی پر بے شمار طرح کی مخلوق ہے جو تم گن نہیں سکتے۔ اس ساری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود کر رہا ہے، کوئی اس کے حکم میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کفریہ کلمات شیطان سکھاتا ہے۔ جادوگر گندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، اپنی غلاظت تک پاخانہ کر کے خود کھا جاتے ہیں، تب جا کر جادو چلتا ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جو غلط سلط کفریہ کلمات انہوں نے کسی حق میں کہے ہیں، اسے جو ہو سکے ممکن تکلیف پہنچاؤں تاکہ اس کی بات سچی ہو جائے۔ لیکن وہ تکلیف تب پہنچاتا ہے جب آپ کا وہ خانہ تائید باری سے خالی ہوتا ہے، جہاں آپ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچاتا ہے۔ جہاں بندہ شیطان کی بات مان رہا ہوتا ہے وہاں اسے موقع مل جاتا ہے اسے ایذا دینے کا، اور ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ جادو تو نہیں ہوا، ہم نے خود اپنے آپ پر جادو کیا۔ تکلیفیں نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں، بڑی سخت آتی ہیں، آزمائش من جانب اللہ۔ یاد رکھو، ایک آدمی بہت بڑا آپریشن کراتا ہے، اس کا پیٹ کھول دیتے ہیں، انتڑیاں توڑتے جوڑتے ہیں، دل کا آپریشن کرتے ہیں، سینہ چیر کر وہ اس میں چیزیں ڈالتے نکالتے۔ یہ کبھی اسے افسوس ہوا ہے؟ کبھی ڈاکٹر سے گلہ ہوا ہے؟ تشکر، اظہار تشکر ہوتا ہے کہ شکر ہے یار یہ قابل ڈاکٹر تھا، اس نے سارا سینہ چیر دیا، دل نکال کے باہر رکھ کے مشین میں لگا دیا، تمہیں موت کے حوالے کر دیا، پھر وہ جوڑا، کہتے نہیں بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر۔ کوئی دشمن کوئی لڑائی میں تھوڑا سا چاقو یہاں لگا دیتا ہے تو بندہ لیے لیے پھرتا ہے، اس نے مجھے چاقو مار دیا۔ اور آج جس نے سینہ چیر دیا تھا اس سے خوش ہے، جس نے ذرا سا چاقو لگ گیا تو اس پہ ناراض ہے۔ اہل اللہ پہ جو تکلیف آتی ہے وہ وہی ڈاکٹر کا آپریشن ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے انہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انہیں اندر تکلیف، ان کا دل دکھی نہیں ہوتا۔ وہ دو طرح کی ہوتی ہے، تلافی مافات ہوتی ہے، جو کمیاں رہ گئی مجاہدے میں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بعض خوش نصیبوں کی ترقی درجات ہوتی ہے، منازل بلند ہوتے ہیں، بعض منازل کے لیے مصیبتیں شرط ہیں، جیسے شہادت کا رتبہ پانے کے لیے قتل ہونا شرط ہے۔ وہی شہید ہوتا ہے جو راہ حق میں جان دیتا ہے، تو گویا شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے فزیکلی، جسمانی طور پر قتل ہونا شرط ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کے منازل کے لیے بعض تکلیفیں ضروری ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جتنے ان کے منازل یا مقامات ہیں اتنا مجاہدہ نہیں کر پاتے، تو وہ تلافی مافات جو کمی رہ جاتی ہے وہ اسے مجاہدہ اضطراری کہتے ہیں۔ لیکن جتنی تکلیفیں اس طرح کی ہوتی ہیں ان میں ان کے دل میں اظہار تشکر ہوتا ہے کہ الحمدللہ
یہ علاج بر وقت ہو گیا، شکر ہے یہ کہیں پہ انہیں دکھ نہیں ہوتا۔ جو تکلیف گناہ کی وجہ سے آتی ہے وہ تھوڑی بھی ہو تڑپا کے رکھ دیتی ہے، چیخیں نکال دیتی۔ بندہ حال دہائی مر گیا مارا گیا کرتا رہتا، تو کوئی پریشانی آ جائے اور اس سے دکھ ہو تو سمجھ لو میں نے غلطی کی تھی، توبہ کرو، اس کا علاج فوری علاج ہے، توبہ کرو۔ یا اللہ میں نہیں جانتا کس گناہ کی سزا ہے، لیکن میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ تیری حکم عدولی نہ ہو، تیرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نہ چھوٹے۔ یہ پہلا علاج ہے۔ اور پھر خلوص دل سے کوشش کرو کہ برائیاں چھوٹ جائیں اور اتباع رسالت نصیب ہو جائے۔ تو جادوگر بکتا رہے، شیطان ازل سے بک رہا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے، اور جو بندہ میرے ہونے سے رہا وہ جانے تو یا۔ اور یہ شیطان کا قول بھی قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ تیرے بندوں پہ تو میرا بس نہیں چلے گا، جو تیرا نہیں بنے گا اس سے میں بنا کے رکھوں۔ یہ شیطان کا قول بھی قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو فرمایا جو پریشانیاں آتی ہیں یہ کسی کا جادو نہیں ہے، کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے، جو بہت سا اللہ کریم فرماتے ہیں یعفو عن کثیر، بہت زیادہ معاف کر دیتا۔ کوئی عمل اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھیج دیتا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ نصیب ہو اور اس سے بچ جاؤ۔ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں، تری میں، خشکی پر آگ برسنے لگ جاتی ہے، عالمی جنگیں چھڑ جاتی ہیں، قتل عام شروع ہو جاتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے کسی کام کا بدلہ انہیں چکھا دیا جائے۔ لعلہم یرجعون، اور یہ بھی اس لیے چکھایا جاتا ہے کہ انہیں یہ احساس ہو اور توبہ کریں، واپس آ جائے۔ یہ بھی اللہ کے احسان ہے کہ جو بات جا کر قبر میں برزخ میں منکشف ہونی ہے، اس وقت توبہ کی وقت گزر چکا ہوگا، وہ دنیا میں تھوڑی سی جھلکی دکھا دیتا ہے کہ یہاں تو توبہ کی فرصت ہے۔ تو یار یہ جادوگروں کو تمغے نہ دو کہ جادوگر نے یہ کر دیا، یہ جادو ہر کوئی اپنے اوپر آپ کر رہا ہے۔ اپنی اصلاح کر لو، باوضو رہو، پاک صاف رہو، حلال کھاؤ، کیا کرے گا جادو؟ پھر بھی اگر شبہ ہے تو معوذتین پڑھو، ہر نماز کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، درود شریف پڑھ کے 10 دفعہ 11 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ کوئی بیمار ہے تو اس پر پڑھ کر پھونک دو، لیکن یہ یقین رکھو کہ کوئی اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں کر سکتا، نہ شیطان نہ جادوگر۔ ما انتم بمعجزین فی الارض، کائنات کے نظام میں، روئے زمین کے نظام میں کوئی بھی اللہ کو عاجز ہی کرنا ہے نا، کہ اللہ کچھ اور چاہتا ہے، دوسرے نے کچھ اور کر دیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کریم کو تو عاجز کر دیا۔ تو خود یہ عقیدہ کیسا ہے؟ اگر تکلیف آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے کردار پہ غور کر، تو نے کہاں کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اگر ساری غلطیوں کا بدلہ بھیج دوں تو تیرا تو نشان بھی نہ ملے۔
کسی کسی کا بیچتا ہوں، اس سے بھی مقصد تیری بھلائی ہوتی ہے کہ تجھے پتہ تو چلے یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آخرت میں تو جب موت آئے گی، جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی، سب کچھ سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی جھلکی دکھا دی جائے، یہ اس کا احسان ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ سکیں، توبہ کر سکیں، معافی مانگ سکیں، ان سے بخشش حاصل کریں، نیکی اپنائیں، نیک راہ پہ چلیں۔ تو میرا آج بھی یہی عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی جادوگر، کوئی دوسرا تیسرا، کوئی قاتل، کوئی دہشت گرد، کوئی ڈاکو مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو یہ کوتاہی ہمارے کسی جرم کی سزا۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے دو علاج ہیں، پھوڑا نکل آتے ہیں تو اس کے دو علاج ہیں۔ خون خراب ہے تو جسم پہ پھوڑے نکلتے، پھوڑے کو چیرو، آپریشن کرو، مواد نکال دو، اس پر پٹی باندھو، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن خون صاف نہیں ہوگا تو ایک ٹھیک ہوگا 10 اور نکل آئے۔ مستقل علاج یہ ہے کہ خون کو صاف کرو، دہشت گردوں کو مارو، پھانسی دو، ہمت کرو، یہ بھی فوج کی اور اداروں کی ہمت ہے، لیکن یہ عارضی علاج ہے۔ مستقل علاج یہ ہے کہ ماحول کو پاک کرو، اپنے تعلیمی نظام میں اخلاقیات اسلامی، عقائد اسلامی، دین کو شامل کرو، لوگوں کو مسلمان بناؤ۔ معیشت میں سود کو نکال کر اسلامی نظام لاؤ، لوگوں کو حلال کھلاؤ، عدالتوں میں انصاف کرو، اللہ کے قانون کے مطابق عدالتیں بناؤ۔ جسے تم عدالتیں کہتے ہو، یہ عدالتیں نہیں ہیں، یہ انگریزی بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ عدل نہیں ہے، یہ پھر ایک اور ظلم ہے۔ مستقل علاج یہ ہے۔ پھر یہاں ہمارے ترقی یافتہ یا دانشور یا جدید روشنی، جس کے اندھیروں نے ہر ایک کو پریشان کر دیا ہے، یہ فرماتے ہیں جی پھر وہ جو مغرب میں ہیں وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تو ان کی تو سارے کام درست ہو رہے ہیں اور ان کی معیشت بھی ٹھیک ہے، سیاست بھی ٹھیک ہے، ملک بھی آباد ہیں، دہشت گردی بھی کم ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ کبھی آپ تکلف کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انہی لوگوں کی تاریخ پڑھیں۔ طلوع اسلام سے پہلے یورپین اقوام کو مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں کے باسی۔ یہ جھگیاں بنا کر رہتے تھے یا غاروں میں رہتے تھے، انہیں پتھر جوڑ کر مکان بنانا نہیں آتا تھا۔ اور آگے مغرب بعید کو تو وائلڈ ویسٹ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، وحشی مغرب، 2 دفعہ وائلڈ آتا ہے اس کے ساتھ۔ اس دور کی فلمیں، موویاں اب بھی امریکن بانٹتے ہیں، دکھاتے ہیں، انسان لرز جاتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس بے دردی سے تو درندے بھی خون نہیں بہاتے۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار کے علاوہ کوئی پیشہ نہیں۔ تو یہ لوگ کیوں آگے نکل گئے؟ جب اسلام آیا، فتوحات اسلامی پھیلی، تو ایک بات پر انہوں نے توجہ دی۔ یاد رکھو، یہ تاریخی حقیقت ہے، ملک فتح کیے جا سکتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، قوموں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کے دل فتح نہیں ہوتے۔ کتنا عرصہ برطانیہ نے دنیا پہ حکومت کی،
کہتے تھے برطانوی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں اس کی حکومت قائم ہے، زیادہ نہیں رہتا، ایسا ہی تھا۔ 150 سال یا 200 سال تو یہاں بر صغیر میں بھی رہے، لیکن کوئی ایک دن تاریخ سے نکال کر ایسا دکھاؤ جس دن اس ملک کے لوگوں نے ان کی مخالفت نہ کی ہو، بغاوت نہ کی ہو، آزادی کی کوشش نہ کی۔ اس طرح پنجرے میں پرندہ تڑپتا رہتا ہے، لوگ تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ انہیں بے بس کر کے، مجبور کر کے، ہاتھ پاؤں باندھ کے غلام بنائے رکھا، لیکن لوگ تب تک تڑپتے رہے جب تک انگریز واپس نہیں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جہاں جاتے ہیں زمین تو فتح ہوتی ہے، لوگ سارے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دل کیسے فتح ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ناممکن بات ہے جو اسلام کے ہاتھوں ممکن ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اسلامی قوانین جو ہیں یہ عین انسانی بھلائی کے لیے اور اس کے مزاج کے مطابق ہیں۔ سچ بولو، پورا بولو، انصاف کرو، رشوت نہ لو۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اسلامی اصول اپنا لیے۔ اب جو اسلامی قاعدے کے مطابق کام کرے گا، مومن ہو یا کافر، دنیا کا فائدہ دونوں کو ہوگا۔ مومن ہو یا کافر، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا مشروب دو، دونوں کی پیاس بجھ جائے۔ آخرت میں مومن کا حساب الگ ہوگا، کافر کا الگ ہوگا۔ کافر کہے گا میں نے اپنی ہمت سے پیا، مومن کہے گا میرے رب نے مجھے دیا، وہ اللہ کا شکر، اسے وہاں بھی انعام ملے گا۔ اس سے جواب طلبی ہوگی کہ نعمت میری کھائی تھی، شکر تو نہیں۔ یہ فرق ہے، لیکن دنیا میں دونوں کی پیاس بجھ جائے۔ جن جن کاموں میں مغرب سکون سے یا آرام سے رہ رہا ہے وہ دیکھ لو، سارے اسلام سے لیے ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ جو جو برائیاں انہوں نے چھوڑی ہم نے وہ اپنا لی۔ جہاں انہوں نے اسلام کو چھوڑا، مثلا عورت کی آبرو کے معاملے میں اور عورت کے ساتھ سلوک کے معاملے میں وہ اسلام کے قائل نہیں۔ آج خود اہل مغرب کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آج وہ خود بیزار ہیں، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ کون ہے۔ صبح کہیں اور شادی ہوتی ہے، اگلی صبح کہیں اور ہوتی ہے، نکاح کہیں اور ہوتا ہے، بیوی کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، کوئی ان کا وہ ماحول رہا ہی نہیں، نہ کوئی باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ شراب پر انہوں نے پابندی نہیں لگائی، شراب کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ سود پر پابندی نہیں لگائی، اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس سے تو امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مغرب سوچ رہا ہے کہ سود ختم کر دیا جائے اور منافع پر بینک چلائے جائے، منافع کی شراکت پر چلائے جائے۔ جاپان میں بلا سود منافع کی شراکت پر بینکنگ کا نظام شروع بھی کر دیا گیا ہے۔ مغرب والوں تو پھر کوئی مذہب ہے نا، خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، چلو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ مانتے تو ہیں، جاپانی تو کچھ بھی نہیں مانتے۔ وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ سود والی بڑی لعنت ہے، اور جاپان میں سب سے پہلے غیر اسلامی دنیا میں اسلامی بینکاری شروع ہوئی۔ ہم پاکستان میں ہم نے اسلام کے نام پر جو بینک بنائے ہیں ان کا طریقہ کار وہی ہے، نیشنل بینک کے ماتحت ہیں، لیتے سود ہی ہیں، نام منافع رکھ لیا۔ یہ فرق ہے، انہوں نے واقعی سود بند کر دیا۔ تو میرے بھائی، اگر دانشوروں کو یہ شکوہ ہے کہ مغرب آگے ہے، تو جہاں جہاں مغرب آگے ہے وہاں دیکھ لو اس نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا تب آگے ہے۔ ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے ہیں تو ہم اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں،
کوئی جادوگر نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کچھ سنوار سکتا ہے۔ اللہ کے نظام میں کوئی مداخلت کر نہیں سکتا۔ ہم خود اپنے آپ پہ جادو کریں تو یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرما دیا، ما اصابکم میں کوئی کسی طرح کی مصیبت جو تم پہ آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا طرح۔ ہم روزانہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، حکمرانوں کو ووٹ کون دیتا ہے؟ تو اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، پھر اپنا سر پیٹو، انہیں گالیاں کیوں دے؟ اسی طرح ہمارے اعمال میں سے کوئی بلا ہم پر آ جاتی، ہم کہتے فلاں نے یا پڑوسن نے کر دیا، ساس پر بہو نے کر دیا، بہو پر ساس نے، خدا کا خوف کرو یار۔ اللہ کریم کے ہاں ویسے مجرم بنتے ہو، پریشانیاں ویسے آ جاتی ہیں دل میں، اور خراب حال ویسے ہوتے ہو، اپنا تلاش کرو یہ پریشانی کیوں ہے، اور جو مصیبت اللہ کی طرف سے تلافی مافات یا ترقی درجات کے لیے آتی ہے، وہ دل کا آپریشن ہے، اس میں پریشانی نہیں ہوتی، اظہار تشکر ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، یہی میری ضرورت ہوگی، اللہ نے یہ بھیج دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھے صحت دے دے، لیکن اس سے شکوہ نہیں ہوتا۔ جو وار دشمن کرتا ہے اس آپریشن سے تھوڑا زخم ہو تو بھی بندہ چیختا ہے، پرچے دیتا ہے، پولیس میں جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے۔ وہ جس نے سینہ چیر دیا اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں، جس نے تھوڑا سا زخم لگایا اس کے خلاف پولیس میں چلے گئے ہو۔ یہی حال کردار کا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا سر لنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک۔